اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 781۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر کہتے تو تکبیر تحریمہ اور قرأت کے درمیان تھوڑی دیر خاموش رہتے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، تکبیر تحریمہ اور قرأت کے درمیان آپ جو سجدہ کرتے ہیں مجھے بتائیے، آپ اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، جس طرح تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے، اسی طرح میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری فرما دے۔ اے اللہ، تو مجھے گناہوں سے اسی طرح پاک و صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، تو میرے گناہوں کو برف، پانی اور اولوں سے دھو دے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 782۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ الحمدللہ رب العالمین سے قرأت شروع کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 783۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ رب العالمین کی قرأت سے شروع کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو نہ اپنا سر اونچا رکھتے اور نہ اسے جھکائے رکھتے بلکہ درمیان میں رکھتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سجدہ نہ کرتے یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ نہ کرتے یہاں تک کہ بالکل سیدھے بیٹھ جاتے، اور ہر 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھتے، اور جب بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں بچھاتے اور اپنا دایاں پاؤں کھڑا رکھتے، اور شیطان کی طرح بیٹھنے سے اور درندوں کی طرح ہاتھ بچھانے سے منع کرتے، اور نماز سلام سے ختم کرتے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 784۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، یہاں تک کہ آپ نے پوری سورت ختم فرما دی۔ پھر پوچھا، تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر ایک نہر کا نام ہے جسے میرے رب نے مجھے جنت میں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 785۔ عروہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے واقعہ افق کا ذکر کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور آپ نے اپنا چہرہ کھولا اور فرمایا، اعوذ بالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم۔ ابو داؤد کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے، اسے ایک جماعت نے زہری سے روایت کیا ہے، مگر ان لوگوں نے یہ بات اس انداز سے ذکر نہیں کی کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس تازہ کا معاملہ خود حمید کا کلام ہو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 786۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ کو کس چیز نے ابھارا کہ آپ سورہ برت کا جو کہ معین میں سے ہے اور سورۃ الانفال کا جو کہ مثانی میں سے ہے کسرت کریں، تو انہیں 7 لمبی صورتوں میں کر دیں، اور ان دونوں یعنی انفال اور برت کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھیں۔ عثمان نے کہا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوتی تھی تو آپ کاتب کو بلاتے اور ان سے فرماتے اس آیت کو اس صورت میں رکھو جس میں ایسا ایسا قصہ مذکور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایک دو آیتیں اترا کرتی تو آپ ایسا ہی فرمایا کرتے۔ اور سورۃ الانفال ان صورتوں میں ہے جو پہل دینہ میں آپ پر اتری ہیں، اور برت ان صورتوں میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر میں اتری ہیں، اور سورہ برت کا مضمون سورہ انفال کے مضمون سے ملتا جلتا ہے۔ اس وجہ سے مجھے گمان ہوا کہ شاید برت توبہ انفال میں داخل ہے، اس لیے میں نے دونوں کو سبا طوال میں رکھا اور دونوں کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 787۔ اس سند سے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اسی مفہوم کی روایت آئی ہے۔ اس میں ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ نے ہم سے بیان نہیں کیا کہ سورہ برت انفال میں سے ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں شعبی ابو مالک قتادہ اور ثابت بن عمارہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا یہاں تک کہ سورہ نمل نازل ہوئی، یہی اس کا مفہوم ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 788۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورت کی حد و انتہا کو نہیں جان پاتے تھے جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پر نہ اتر جاتی۔ یہ ابن سرا کی روایت کے الفاظ ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 789۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اسے لمبی کروں، پھر میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اسے مختصر کر دیتا ہوں اس اندیشے سے کہ میں اس کی ماں کو مشقت میں نہ ڈال دوں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 790۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے پھر لوٹتے تو ہماری امامت کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے پھر وہ لوٹتے تو اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز دیر سے پڑھائی اور ایک روایت میں ہے عشاء دیر سے پڑھائی۔ چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر گھر واپس آ کر اپنی قوم کی امامت کی اور سورۃ البقرہ کی قرأت شروع کر دی تو ان کی قوم میں سے ایک شخص نے جماعت سے الگ ہو کر اکیلے نماز پڑھ لی۔ لوگ کہنے لگے اے فلاں تم نے منافقت کی ہے۔ اس نے کہا میں نے منافقت نہیں کی ہے۔ پھر وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر یہاں سے واپس جا کر ہماری امامت کرتے ہیں۔ ہم لوگ دن بھر اونٹوں سے کھیتوں کی سینچائی کرنے والے لوگ ہیں اور اپنے ہاتھوں سے محنت اور مزدوری کا کام کرتے ہیں، اس لیے تھکے ماندے رہتے ہیں۔ معاذ نے آ کر ہماری امامت کی اور سورۃ البقرہ کی قرأت شروع کر دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے اور آزمائش میں ڈالو گے؟ کیا تم لوگوں کو فتنے اور آزمائش میں ڈالو گے؟ فلاں اور فلاں سورت پڑھا کرو۔ ابو زبیر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سبح اسم ربک الاعلی واللیل اذا یغشی پڑھا کرو۔ ہم نے عمرو بن دینار سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا میرا بھی خیال ہے کہ آپ نے اسی کا ذکر کیا ہے۔